وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو خدا کا ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم پہ کرم فرمایا اور اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی زندگی میں پھر سے ربیع الاول کی بہاریں دیکھنی نصیب فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک مہینہ، جس میں در و دیوار سے انوار ٹپکتے نظر آ رہے ہیں، محافلوں کا ایک انداز سارے سال کی محافل سے جدا گانا ہے۔ رنگ و نور کی ہر طرف ایک برسات سی دکھائی دیتی ہے۔ جدھر سے گزریں حضور کی نعتوں اور آپ کی شانوں کے بیان کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں سے ہمیشہ ہمیں عام گانوں کی صدائیں آتی تھیں، اللہ نے ان کا بھی رنگ بدل دیا اور اب وہاں بھی سرکار کی نعتیں سنائی جا رہی۔ ربیع الاول نے ایک ایسی بہار دکھا دی ہے، ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، ہر دل خوشی سے سرشار ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ حضور سید عالم کی ذات اقدس اس دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی آمد پر حضور کی امت خوشیاں منا رہی ہے۔ چند دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، اس نے اپنے سوال میں یہ کہا کہ یہ جو قبر میں سوالات ہوتے ہیں یہ پچھلی امتوں سے بھی ہوتے تھے؟ ہم سے جو سوال ہونے ہیں قبر میں، یہ پچھلی امتوں سے بھی یہ سوال ہوتے تھے؟ میں نے کہا پہلے 3 ہوتے تھے، چوتھا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں 3 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں۔ ہمارے 3 سوال یہ ہیں: من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ یہ وہ 3 سوال ہیں جو پچھلی امتوں کو بھی ہوتے تھے، مگر چوتھا سوال صرف ہمیں ہوتا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ہوتا تھا۔ وہ چوتھا سوال کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، بتا دنیا میں محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟
اب پچھلی امتوں سے یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال صرف ہم سے ہے کہ بتا تو محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سوال ہم سے ہی کیوں، ان سے نہیں۔ پچھلی امتوں سے تو سوال 3 ہیں، رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ ہم سے 3 نہیں، ہم سے 4 سوال ہیں، اور چوتھے سوال میں یہ پوچھا ہے بتا محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ ساری باتیں، ہم تیرا فیصلہ اس پہ کریں گے تو محمد کی نعتیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ پچھلوں کے سوال تعارف کے تھے، جانتا ہے رب کون ہے، جانتا ہے تیرا دین کیا ہے، جانتا ہے تیرا نبی کون ہے۔ ہمیں صرف جاننے پر نہیں رکھا، اگر اس میں تمہیں کوئی غلطی لگ بھی جائے، بھائی یہ عجب مرحلہ ہے، بات تو کچھ اور ہے، عجب سا مرحلہ ہے۔ اگر من ربوں کا سوال، اس کا جواب قبر والے کو نہیں آتا تو فرشتے کو چاہیے نا کہ روک دے، دوسرا سوال نہ پوچھے۔ جب اسے رب کی ہی پہچان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کو مانتا نہیں، بندہ کافر ہے۔ جب کفر ثابت ہو گیا، کافر ہونا ثابت ہو گیا، تو چاہیے کہ اب یہیں پر سزا شروع ہو جائے۔ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ بندے کو سوال پوچھا ہے تیرا رب کون ہے، وہ نہیں جانتا، کہتا میں نہیں جانتا، تو لازمی اب کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ اللہ کا منکر ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ تو کہے گا نا اللہ میرا رب ہے۔ جو کہے کہ میں نہیں جانتا کون ہے میرا رب، اس کا مطلب ہے بندہ کافر ہے۔ جب اس کا کافر ہونا طے پا گیا تو اب چاہیے تھا کہ سزا یہیں سے شروع ہو جائے، اس لیے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتا اس کا دین کون سا ہوگا۔ مگر فرشتہ پھر سوال کرتا ہے ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ بھئی جس کا رب کا ہی پتہ نہیں جس کو، اس کا دین کیا ہے۔ فرض کر لیں وہ کہتا ہے، کافر ہے، کہتا ہے مجھے نہیں پتہ میرا دین کیا ہے، سزا ہونی چاہیے اب شروع کہ نہیں ہونی چاہیے؟ مسلمان تو نکلا نہیں، کافر نکل آیا، اللہ کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، فرشتہ سزا نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے، مجھے صرف اتنا بتائیں۔ اگر یہ کہہ دے کہ میرا نبی محمد ہے، اب ایک لمحے کے لیے اگر یہ کہہ دے، یہ تو الگ ہے نا کہ جو اللہ کو نہیں پہچان سکا محمد کو کیسے پہچانے گا، یہ نام نہیں لے سکتا۔ لیکن اس کو تو تیسرے سوال پہ جو آیا ہے لے کے فرشتہ، اس کے لیے ہم فرض کرتے ہیں، چاہتا تو پہلے سوال پہ سزا دے سکتا تھا، تو یہ تیسرا سوال پوچھ رہا ہے، اگر یہ جواب دے دے کہ میرا نبی محمد ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اگر یہ محمد کو پہچان لے پہلے دونوں سوال معاف ہو جائیں گے اس کے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے قبر کے خوف سے، ہماری دہشت سے اللہ کا نام نہیں لے سکا، ہمارے روب سے، ہمارے جلال سے یہ دین بھول گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جب تمہارے جلال سے پہلے 2 سوال بھول گیا ہے تو تیسرا نہ بھولے گا؟ بھئی تمہارے روب سے تو تیسرا بھی بھول سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب نبی کا تصور ذہن میں آتا ہے باقی روب ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا تیسرا سوال بھی اسے نہیں آیا، یہ نبی کو نہیں پہچان سکا، پھر وہ کہتے ہیں چوتھا سوال ہے، ہم نام خود بتاتے ہیں۔ تیسرا سوال سمجھے آپ کیا ہے؟ من نبیوں کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرا نبی نہیں، آپ کو تو نہیں نا اس سوال سے غرض نہیں، کیونکہ آپ سے بھی پوچھا نہیں جا رہا۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اسے بھول گیا نام محمد، اس کے ذہن میں نہیں ہے نام محمد۔
ہو سکتا تھا نا جلال سے، خوف سے، دہشت سے، نہیں لے سکا اس کے ذہن میں، تو فرشتہ نام خود بتا رہا ہے، وہ نام بتا رہا ہے، وہ کہتا اچھا تجھے نہیں پتا تیرا نبی کون ہے، یہ بتا محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ مطلب یہ تھا اگر تو بھول گیا ہے ہم یاد کراتے ہیں تیرا نبی محمد تھا، تو بھول گیا ہے ہم یاد کرا دیتے ہیں، تو بس اتنا بتا دے اس کے بارے میں کہا کیا کرتا تھا۔ اس کا معنی یہ نکلا پچھلی امتوں کو صرف پوچھا جاتا تھا اللہ رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، اس امت پر احسان کیا تم سے صرف پوچھا نہیں جائے گا، تمہیں بتا بھی دیں گے تمہارا نبی کون ہے۔ خود فرشتے امتحان لینے والے مدد کر دیں گے، تمہاری مدد کر دیں گے، نام محمد سن کر ہی پہچان لینا تیرا نبی کون ہے، وہیں پر معاف ہو جائے، وہیں پر معاف ہو جائے۔ حضور امت پر سب سے بڑا احسان بن کے تشریف لائے، اب اس احسان پر دل جگمگا اٹھے، دلوں کی کلیاں کھل گئیں، ہم خوشیوں سے سرشار ہو گئے۔ جہاں ہم خوشیوں سے سرشار ہو گئے وہیں پر کچھ لوگوں کے چہروں پہ پریشانی آ گئی، کہنے لگے ثابت کرو قرآن شریف سے محمد عربی کا میلاد مناتے ہو تم، یہ ثابت کرو قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ ہمارے علماء نے دلیلیں دی، اب صدیاں گزر گئی ہیں دلیلیں دیتے ہوئے، وہ جواب نہیں میں لگا دینے، دلیلیں دیتے ہوئے مدتیں گزر گئی۔ ہمارے علماء نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتایا دیکھو قرآن سے میلاد ثابت ہو رہا، دیکھو قرآن میں اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نبیوں سے اکٹھا کر کے نبیوں کو وعدہ لے رہا ہے، اے میرے نبیوں سنو سنو، وقت آئے گا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، ابھی تم عالم ارواح میں ہو، ابھی تم دنیا میں نبی بن کے گئے نہیں، مگر میں نے تمہیں نبی بنا کے بھیجنا ہے، جب میں تمہیں نبی بنا کے بھیج دوں گا لما اتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیج دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول محمد۔ یہ کیا تھا؟ پھر آئے گا، پھر آئے گا، جب سب کو کتاب و حکمت دی جائے گی پھر آئے گا میرا محمد رسول، پھر آئے گا۔ اللہ اعلان کر رہا تھا میرا رسول آئے گا۔ ہمارے میلاد میں اور اللہ کے میلاد میں اتنا ہی فرق ہے، تب کا میلاد، تب اللہ کہتا تھا محمد آئے گا، اب ہم کہتے ہیں محمد آ گئے ہیں۔ بات تو اتنی ہے، اور یہ بات بھی ہم نہیں کہتے، اللہ نے پچھلے نبیوں سے کہا تھا محمد آئیں گے، جب سرکار آ گئے نا تو ہمیں ہی کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں رب کی ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل میرا نبی محمد تمہارے پاس آ گیا۔ حضور اللہ کی وہ پیغام اور دلیل بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے احسان عظیم۔ اور اب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں قرآن سے میلاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہمارے علماء دلیلیں دیتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے حدیث سے دکھاؤ، علماء حدیثیں دکھاتے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے اگر یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اگر یہ حدیث سے بھی ثابت ہے تو بتاؤ پھر صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ تم کہتے ہو قرآن سے بھی میلاد ثابت، حدیث سے بھی میلاد ثابت، اگر یہ قرآن سے بھی ثابت ہے میلاد منانا، حدیث سے بھی ثابت ہے، تو پھر بتاؤ صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ بھائی ہم کہتے ہیں تو پچھلے 2 سوالوں پہ گیا ہی کیوں؟ تو ہم سے شروع میں ہی یہ پوچھ کہ بتاؤ صحابہ نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا؟ اگر بات اسی پہ ختم ہونی ہے صحابہ نے کیا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو شروع یہاں سے کرنا۔ تیرا ذہن قرآن کے قابل نہیں تو کیوں لے کے جاتا ہے ہمیں وہاں پر؟ تیرا دماغ حدیث کو سمجھنے کے قابل نہیں تو تو چھوڑنا اس مسئلے کو، تو یہاں آ، تو ہم سے سوال کر کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ ہم تمہیں بتائیں گے حضور کے صحابہ نے میلاد منایا تھا۔ تو ہم سے پوچھ
ہم تمہیں بتائیں گے سرکار کی آمد پہ صحابہ نے میلاد منایا تھا، کیسے منایا تھا، جھوم جھوم کے منایا تھا، جھنڈے لہرا کے منایا تھا، رقص کر کر کے ناچ ناچ کے منایا تھا۔ ہم سے پوچھ تو صحیح، تجھے پتہ نہیں صحابہ کرتے کیا رہے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں ہے صحابہ نے میلاد منایا کیسے ہے؟ کہتے ہیں ہر سال تو نہیں مناتے تھے۔ اب جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ منایا تھا، پھر کہتا ہے ہر سال تو نہیں مناتے تھے۔ وہ ہر سال نہیں مناتے تھے، وہ روز مناتے تھے۔ یہ مشکل یہ ہے جو روز منائے اس کی زندگی میں ہر سال کا لفظ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ اشتہار ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور اگر لوگ ویسے ہی اکٹھے ہو جائیں تو اشتہار لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کے صحابہ تو دن میں کئی بار اکٹھے ہوتے تھے، وہ جہاں اکٹھے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے، آؤ ذرا محمد کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمیں کہنے والا کہتا ہے نہیں یہ تو کہیں نہیں لکھا، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ حضور کا میلاد صحابہ منایا کرتے تھے۔ ہم بتاتے ہیں نا، پہلے تو یہ اصول طے کر، جو کام صحابہ کریں گے بس وہی کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ تھوڑے سے معاملہ طے تو کر لینا، پھر ہم بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ تو صرف میلاد کا مسئلہ ہے، ہم نے تو بڑے سارے کام کرنے ہیں، تو پھر ہر جگہ پوچھے گا ہم سے؟ جو ہم سے پہلے طے کر، جو کام صحابہ کرتے تھے بس وہی کرنا ہے، اس سے آگے تو نہیں کرنا۔ اب یا پھر یہ کہ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نے بھی نہیں کرنا۔ ہمیں یہ بتا، پل ایک پر 3 دن کا جلسہ وہابیوں کا صحابہ کے کون سے طریقے سے ثابت ہے؟ کوئی ایک روایت بتا کہ حج کے علاوہ، حج تو فرض ہے جلسہ نہیں، حج میں خانہ کعبہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، حج میں رمی جمرات ہے، حج میں قربانیاں ہیں، حج کو دلیل نہ بنا۔ اس کے علاوہ بتا کبھی صحابہ نے 3 دن کا جلسہ کیا تھا؟ ہر سال مقرر کر کے 3 دن کا جلسہ صحابہ نے کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ کے فضل سے قیامت تک اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اگر صحابہ نے سال کے سال 3 دن کا جلسہ نہیں کیا، تیرا جلسہ پولیت پر بھی 3 دن ہوتا ہے، تیرا جلسہ مریدکے میں بھی 3 دن ہوتا ہے، تیرا جلسہ رائے گنج میں بھی 3 دن ہوتا ہے، یہ جلسے کہاں سے آ گئے ہیں؟ صحابہ نے تو جلسہ 3 دن کا کیا ہی نہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں، صحابہ نے خطابت تو کی ہے نا، واعظ تو کیا ہے نا، تبلیغ تو کی ہے نا۔ صحابہ نے تبلیغ کی ہے، جلسہ 3 دن کا نہیں کیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، صحابہ نے میلاد منایا ہے، بس اشتہار دیواروں پہ نہیں لگائے ہوئے۔ ہم بھی تو اتنا ہی کہہ رہے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اشتہار نہیں لگایا۔ اگر تو اپنے 3 دن کے جلسے کا ثبوت حدیث سے دے دے تو ہم سے بھی مانگ کے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، ہمیں اتنا ہی پتا، صحابہ ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف بدلا کرتے تھے؟ یہی بتا، صحابہ ہر سال گنبد خضرا کو رنگ کیا کرتے تھے؟ یہی بتا، صحابہ کی مسجدوں میں محراب تھے؟ یہی بتا، صحابہ کی مسجدوں میں قالین دریاں تھی؟ صحابہ کرام کے انداز کیا ہے وہ تو تجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ تو وہ کام ہے جو صحابہ نہیں کیا کرتے تھے اور تو کرتا ہے۔ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں، جو صحابہ کرتے تھے وہ تو نہیں کرتا۔ ساری زندگی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے، اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ فجر کی اذان حضرت بلال مسجد کے ساتھ بڑھیا کے گھر کی چھت پر چڑھ کے دیا کرتے تھے۔ اس بڑھیا کا گھر اونچا تھا، اس کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب پو پھٹتی تھی، سورج نہیں نکلنا، پو پھٹنی ہے، فجر کی اذان کا وقت ہونا ہے، حضرت بلال انگڑائی لیتے تھے، اپنی نیند کو دور کرتے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، قبلے کو منہ کرتے تھے اور اونچی آواز سے کہتے تھے، اللہم انی احمدو کا واستعینو کا علی قریش ان یقیموا دینہ کا، مولا میں تیری حمدیں کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یا اللہ یہ جو محمد عربی کا خاندان ہے نا قریش، ان سب کو مسلمان کر دے۔
ان سب کو مسلمان کر دے۔ اتنا کہتے تھے اور پھر کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان بعد میں دیتے تھے، محمد کے خاندان کے لیے دعا پہلے کرتے تھے۔ بڑھیا کہتی ہے، جس کا گھر تھا، بڑھیا کہتی ہے اللہ کی قسم ساری زندگی بلال نے میری چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے سے پہلے یہی دعا کی ہے کہ مولا محمد کے خاندان کو مسلمان کر دے سارے۔ بلال نے تو زندگی ساری فجر کی اذان سے پہلے یہی دعا کی۔ آنا ذرا تو بھی فجر کی اذان کے پہلے اور تو دعا کر یا اللہ، اذان سے پہلے تو دعا کر یا اللہ جتنے عیسائی ہیں سب کو مسلمان کر دے۔ اذان پھر دینا، تو پہلے دعا کر، کیونکہ صحابہ نے جو کیا ہے وہ تو نے کرنا ہے۔ ذرا کرنا کہ یا اللہ جتنے یہودی ہیں سب کو مسلمان کر دے، چل باقیوں کو چھوڑ انڈیا ہی کو مسلمان کر دے۔ اور میں کہتا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کبھی یہ دعا نہیں کر سکتا، تو یہ نہیں کر سکتا، اتنا ہی کہہ لے اللہم صلی علی محمد، اور تو ان کے مسلمان ہونے کی دعا نہیں کر سکتا، اتنا ہی کہہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پتہ چلے تو حضور پہ سلام کرتا ہے۔ صحابہ نے جو کیا اس کو پوچھ تو صحیح وہ کرتے کیا ہے۔ صحابہ کے پاس تعظیم کرنے کے لیے ایک اصول سمجھ لیں، یہ جو حضور کی تعظیم ہے نا اور محبت ہے، اسے دلیل نہیں چاہیے۔ تعظیم اور محبت کو صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہیں اللہ اور رسول نے منع تو نہیں کیا، میرا عمل اللہ اور رسول کے عمل سے کہیں ٹکرا تو نہیں رہا، بس یہ صرف ٹکراؤ دیکھتا ہے۔ تعظیم اور محبت نے اور کچھ نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے کہیں منع نہ ہو۔ جہاں منع ہو وہاں سے رکے گی، اور جہاں منع نہ ہو وہاں تعظیم نہیں رکتی۔ صحابہ کا طریقہ اور تھا۔ صحابہ قرآن کی آیتیں تعظیم کا حکم دیتی ہیں، طریقے نہیں سکھاتی۔ یہ میری بات کو سننا، قرآن کی آیتیں تعظیم کا حکم دیتی، یہ تو آیا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ اب مجھے بتاؤ نا حدیبیہ کے مقام پر کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھا تھا عروہ نے؟ کیا دیکھا تھا جو جا کے اپنے کافروں کو کہا تھا؟ اس نے کہا اوہ چھوڑ دو، تم محمد کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں دیکھ کے آیا ہوں ان کو، اور یہ اور طرح کے لوگ ہیں، میں واللہ لقد وفدت الملوک، اور میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسریٰ و نجاشی، میں قیصر روم کے پاس بھی گیا ہوں، میں کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے پاس گیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا واللہ ما یعظمہ وصحابہ، جس بادشاہ کو بھی میں نے دیکھا ان رأیت ملکا قط ما یعظمہ وصحابہ، میں نے جس بادشاہ کو بھی دیکھا اس کے ساتھی اس کی تعظیم تو کرتے ہوں گے، مگر میں نے نہیں دیکھا ما یعظم اصحاب محمد محمدا، اور میں نے محمد کے ساتھیوں جیسی تعظیم کہیں نہیں دیکھی ہوئی۔ اے تکبیر، اے رسالت، شان مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ سرکار کی آمد، مجدار کی آمد، جذبات کی آمد، سہنے کی آمد، نعرہ حیدری۔ توجہ ذرا رکھیے گا، وقت مختصر ہے اور باتیں ذرا زیادہ ہیں، میں اب تھوڑی رفتار بھی بڑھانے لگا ہوں۔ کیا کہا؟ میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس طرح کسی کی تعظیم کی ہو جیسے محمد کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ پوچھا کیسے کرتے ہیں؟ کافروں نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ اب جو تعظیم کی ہے وہ ذرا دیکھنا۔ وہ کہنے لگا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف ید رجل منہم، اللہ کی قسم محمد اگر تھوکیں، یہ میں لفظ جو کر رہا ہوں نا یہ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے رہنا ہے، آپ کو سمجھ، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں ترجمے میں کچھ کمی کرنی پڑتی ہے، ورنہ اس کا ترجمہ بڑا عجب ہے، ترجمہ بڑا عجب ہے۔ میں کر دوں، ایک ہے تھوکنا، ایک ہے تھوکنا ایسا کہ اس میں بلغم بھی شامل ہو، دو تھوک ہے نا، ایک ہے تھوکنا اور ایک کیا ہے؟ بلغم والا تھوکنا۔ یہ جو لفظ حدیث میں ہے نا یہ تھوکنے کے نہیں ہیں، یہ بلغم والے تھوکنے کے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ واللہ ان تنخم نخامتن،
اللہ کی قسم اگر محمد بلغم بھی تھوک دے الا وقعت فی رجل منہم، اللہ کی قسم کوئی مصطفیٰ کا صحابی اس تھوک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتا، اپنی تلیوں پہ اٹھا لیتا۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، یہاں تک تو بات ہو گئی، تلیوں پہ اٹھا لیا، کافی تھا، تلیوں پہ اٹھا کے رکھ دیتا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کافر اپنے سجنوں کو کہتا ہے وہ صرف اٹھاتے نہیں ہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ جو تھوک ہے، بلغم جو تھوکا سرکار نے، اسے لے کر اپنے چہرے پہ بھی ملتا ہے، پورے جسم پر بھی مل لیتا۔ مجھے قرآن کی ایک آیت کوئی بتا دے جس میں لکھا ہو کہ محمد اگر تھوکیں تو اپنے ہاتھوں پہ لینا اور چہرے پہ مل لینا۔ کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں لکھا ہو سرکار دو عالم نے فرمایا ہو کہ میں اگر تھوکوں تو میرا تھوک زمین پہ نہ گرنے دینا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے صحابہ حضور کی تعظیم کرنے کے لیے طریقے قرآن میں سے نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، جو دل میں آیا کرتا تھا تعظیم ویسے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا اصول کیا ہے؟ تعظیم ویسے کریں گے جیسے ہمارا دل چاہے۔ ہم نے رکنا صرف اس سے ہے جس سے محمد منع کریں، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اسے رک جائیں گے، ورنہ ہم کرتے چلے جائیں گے۔ شام سے آئے ہیں معاذ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1853 نمبر، حضرت معاذ بن جبل شام سے واپس آئے، آ کے دیکھا سرکار دو عالم کو، سیدھے سجدے میں گر گئے۔ کہاں سجدہ کیا ہے؟ یار خدا کی قسم یہ واحد بندہ ہے جس نے محمد کو سجدہ کیا ہوا۔ عجب ہے، صحابی معاذ بن جبل حضور کے سامنے آئے، سجدہ کر دیا، سجدہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو سجدہ کر دیا۔ سرکار نے فرمایا ما ھذا یا معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سجدہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ اتیت الشام، میں شام گیا تھا، فوافقتهم یسجدون للاساقفتہم وبطارقتہم، میں نے وہاں کے لوگوں کو پایا ہے، وہاں جو عیسائی رہتے ہیں اپنے بڑے بڑے پادریوں کو اور اپنے بڑے بڑے عالموں کو سجدہ کرتے تھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا، فوددت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں وہی سے سوچ لیا تھا ان نفعل ذلک بکا، جب میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا آقا آپ کو سجدہ کروں گا۔ میں نے سوچا ان کے پادری کہاں، سرکار آپ کہاں، ان کی کیا حیثیت اور آپ کا مقام، آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے میں نے سوچا میں آپ کو سجدہ کروں گا۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا لا تفعلوہ، معاذ آئندہ ایسا نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا۔ اگر فإنی لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ، اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجَتِهَا، تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر لے۔ اب تو سجدے سے سرکار نے روک دیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور کو سجدے والی تعظیم پسند نہیں، سرکار نے سجدے والی تعظیم سے روکا ہے۔ جس طریقے سے سرکار روکیں گے، رکنا بس اس سے ہے، رکنا بس اس سے، اس کے علاوہ تعظیم کا کوئی طریقہ، اس کے اوپر کوئی روک نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کا طواف خانہ کعبہ کا کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے پاس گئے چوما، اگلے کونے کے پاس گئے چوما، اگلے کونے کے پاس گئے چوما، اگلے کونے کے پاس گئے چوما۔ کتنے کونے ہیں کعبے کے؟ بھائی 4 ہیں، چاروں کو حضرت امیر معاویہ نے چوما۔ کون ہے امیر معاویہ؟ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، صحابی ہیں۔ چاروں کونوں کو امیر معاویہ نے چوما۔ پاس دوسرے صحابی کھڑے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ لم ارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا چاروں کونوں کو چومتے ہوئے۔ چاروں کونوں کو چومنا یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، آپ چاروں کونوں کو چوم رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟
کہہ سکتے تھے نا یار ابن عباس سے غلطی ہو گئی، کہہ سکتے تھے نا غلطی ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا حضور نے چوما ہے کہ نہیں چوما۔ امیر معاویہ نے کہا پتا ہے سرکار نے نہیں چوما، میں صرف اتنا جانتا ہوں، مجھے یہ بتا لیس شیء من البیت مہجورا، ابن عباس اس گھر کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو چومے جانے کے قابل نہ ہو، اس گھر کا تو ہر کونا چومے جانے کے قابل ہے۔ اب مجھے صرف اتنا بتاؤ، امیر معاویہ کعبے کے چاروں کونوں کو چوم رہے تھے، دلیل کہاں سے لے رہے تھے؟ دلیل کہاں سے لے رہے تھے؟ کیا قرآن سے چومنے کی دلیل لی؟ کیا حدیث رسول سے چومنے کی دلیل لی؟ سنت رسول سے دلیل لی؟ نہیں، کہاں سے دلیل لی؟ اپنے دل کی محبت سے دلیل لی۔ اب صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ جب معاملہ محبت کا آئے تو دلیل دل سے لینا، اصول ہمیں بتا گئے، صحابہ اصول بتا گئے، بھول گئے ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے تھے اور سرکار دو عالم ابو بنی عمر بن عوف پہ صلح کروانے گئے ہوئے تھے۔ جب سرکار تشریف لائے واپس، نماز کھڑی ہو چکی تھی، جماعت چل رہی تھی، سرکار مصلی پہ تھے، سرکار آئے، پچھلی صف والوں کو پتا چلا حضور آ گئے ہیں، انہوں نے کندھے سکیڑے، رستہ دیا، سرکار گزرے اگلی صف کے پاس، انہوں نے کندھے سکیڑے، رستہ دیا، چلتے چلتے حضور پہلی صف پر۔ اب ابو بکر کو کیسے پتا چلے کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ سرکار تشریف لے آئے؟ صحابہ نے تالی بجائی، تالی بجائی، کیونکہ اس وقت تک ابھی سبحان اللہ کہہ کر امام کو اپنی طرف توجہ دلانا یہ بتایا نہیں تھا سرکار نے، تو کیسے بلائیں، کیسے بتائیں ابو بکر کو کہ سرکار آ گئے؟ صحابہ نے تالی بجائی، جس وقت تالی بجائی ابو بکر صدیق کو پتا چل گیا۔ میں بڑا حیران ہوں یار، تالی بجنے پر یہ تو پتا چل سکتا ہے ابو بکر کو کہ پیچھے کچھ ہوا ہے، یہ کیسے پتا چلا کہ محمد آ گئے ہیں؟ عجب ہے نا۔ لیکن جن کا دل دھڑکتا ہو محمد کے نام پر، انہیں پتا چلتا ہے قدم لگ گئے۔ ابو بکر صدیق نے آواز سے سنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پیچھے چلنا شروع کر دیا، ایڑیوں پر پیچھے کو، منہ قبلے کو ہے اور پیچھے چل رہے ہیں۔ جب پیچھے چلے حضور نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ یہ معاملہ بڑا عجب ہے، کیا کریں؟ میں نے بڑا سوچا ہوا تھا اور میں اسی سوچ پہ پریشان بھی ہوں، کیونکہ آج کل ذرا تقریروں پہ تقریریں کرنی ہیں، گلا نہ میرا بیٹھے اور میں بڑا روک کے چل رہا ہوں، مگر اب میں مجبور ہو گیا۔ بھائی ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے، منہ قبلے کو، حضور پیچھے، ابو بکر نے ایڑیوں کے بل پیچھے آنا شروع کیا، سرکار نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اللہ جانے آگے دیکھنے والے کو پیچھے والا اشارہ کیسے نظر آ جاتا، وہ کیسے نظر آ جائے، کیسے؟ ابو بکر نے ہاتھ کھول دیے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے پیچھے آ گئے۔ جب پیچھے آ ہی گئے تو سرکار آگے بڑھ گئے، نماز ختم ہوئی، سرکار نے پہلا سوال ابو بکر سے کیا، ابو بکر جب میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب میرے لفظوں پہ توجہ، بخاری شریف حدیث ہے، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا اپنی جگہ کیوں نہیں کھڑا رہا؟ اب اس بات کو، اس جملے کو سمجھیں۔ سوال، ایک طرف اب شریعت کھڑی ہو گئی، ایک طرف حکم رسول کھڑا ہو گیا ہے، کیا جب میں نے تمہیں اب میں نے تمہیں منع کیا تھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا، اس کا مطلب ہے آپ نے منع کیا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو اپنی جگہ کیوں کھڑا نہیں رہا؟ ابو بکر کہہ سکتے تھے نا، حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کب منع کیا۔ یہ تو نہیں کہا ابو بکر صدیق نے، یہ تو نہیں کہا، سرکار نے فرمایا ابو بکر جب میں نے منع کیا تھا تو کھڑا کیوں نہیں رہا؟ اب جملہ سننا، حضور نے منع کیا مگر ابو بکر کھڑا نہیں رہا، توجہ رہے؟ نہیں، میں بات سمجھا چکا ہوں، میں میلاد سمجھا چکا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور نے منع کیا،
نہ پیچھے آ. ابو بکر نے بات نہیں مانی. حضور نے منع کیا, ابو بکر نے مانا. اب 2 منٹ رہ گئے ہیں یار. سرکار نے مانا ہے, ابو بکر نے نہیں. حضور نے منع کیا, ابو بکر نے بات میں جملہ دہرائیں گے تو پھر مزہ. سرکار ابو بکر صدیق حضور کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے, مگر جو نظر یہاں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نافرمانی نہیں, مگر ہے کیا؟ سرکار نے منع فرمایا, ابو بکر نے بات مانی. کیوں نہیں مانی؟ اس لیے کہ اگر اس وقت مان لوں محمد کا ادب نہیں رہتا. اگر اس وقت مان لوں سرکار کا ادب نہیں رہتا. پوچھا ابو بکر, جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں نہیں رکا اپنی جگہ پر, ہاتھ باندھے, کہا یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. حضور ابو قحافہ کے پتر کی جرأت نہیں, رسول پیچھے کھڑا ہو میں آگے کھڑا ہو جاؤں. اب ذرا مجھے بتانا, وقت بڑا مختصر ہے, مجھے ذرا بتانا ابو بکر صدیق نے کس لیے بات نہیں مانی؟ حضور کی تعظیم میں فرق نہ آئے. حضور کی تعظیم تو ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے, جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کا حکم چھوڑ دیا تعظیم کے لیے, تعظیم سرکار کے لیے حکم چھوڑ دیا. ابو بکر کہتے ہیں میں نیا ہوں جس نے ایسا کیا, علی سے نہیں پوچھا کبھی. بھائی حدیبیہ کے مقام پر جب معاہدہ لکھا تھا, کیا لکھا تھا؟ ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ. یہ ہے وہ شرطیں جن پر محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا. کافروں نے کہا ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے, ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے, یہ محمد رسول اللہ مٹاؤ. کون لکھ رہا تھا؟ حضرت علی لکھ رہے تھے نا. لکھ کون رہا تھا؟ حضرت علی. کیا فرمایا سرکار نے؟ علی مٹا دو. بھائی ہمیں بتاتے ہیں صحابہ نے جو کیا ہے وہ کار, صحابہ نے یہ کیا ہے, محمد نے منع کیا مگر انہوں نے نہیں چھوڑا. اگر ہم اس طریقے پہ چلیں گے معاملات بدل جائیں گے. اور ہم تو بڑا عاجزی سے گزر رہے ہیں. صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ علی مٹا دو. سرکار حکم دے رہے, حکم آپ سمجھ رہے, حکم دیا سرکار نے. آپ کے حکم ہی کو شریعت کہتے ہیں نا, حضور کے حکم ہی کو ماننا فرض ہوتا ہے نا. حکم کیا ہے؟ مٹا دو. علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی بتائے تو صحیح نا. ہمیں سکھایا جاتا الامر فوق الادب, حکم ادب سے اوپر ہوتا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے حکم ادب سے اوپر ہوتا ہے. اگر حکم اور ادب خلاف آ جائیں تو حکم مانو ادب چھوڑو. ہمیں یہ پڑھایا گیا. اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر حکم اور ادب مقابلے میں آ جائے ادب پکڑ لو, حکم چھوڑ دو. علی مٹا دو, علی مٹا دو. کیا کہا؟ ہاتھ باندھے, یا رسول اللہ واللہ, قسم کھا کر کا واللہ لا امحو کا ابدا. حضور اللہ کی قسم کبھی مٹا ہی نہیں سکتا میں آپ کا نام لکھا ہوا. ہم کہتے ہیں جناب مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ شریعت منع کر رہی ہے. میرا جملہ سمجھیں, بات ختم ہونے کے قریب ہے. شریعت منع کر رہی ہے. آپ تعظیم کا اصول خود سے بنا رہے ہیں. دیکھیں حکم رسول کے مقابلے میں تعظیم نہیں چل سکتی. یہ ہم کہہ رہے ہیں. کوئی ہے مائی کا لال خواہ وہ کسی مذہب فرقے کا ہو جو کہہ دے کہ علی نے غلط کیا تھا؟ کوئی کہہ دے
میں ممبر پر خدا کی قسم زندگی بھر نہیں آؤں گا اگر کوئی ایک عالم دین یہ ثابت کر دے کہ اس دن جو علی نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا. نہیں ثابت کر سکے تو کیا کیا تھا؟ وہ حکم کے مطابق تھا؟ حکم کے مطابق تھا؟ نہیں. کس کے مطابق تھا؟ ادب کے مطابق. ادب کے مطابق ایسا ہی تھا. علی کی محبت، ابو بکر کی محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انہوں نے ہمیں سکھایا اوے ہم ہیں حضور کے صحابی، ہمارا طریقہ یہ ہے اگر حکم بھی مقابلے میں آیا ہے نا ہم نے ہاتھ باندھ لیے، ہم نے ہاتھ باندھ لیے، معذرت کر لی، محمد کا ادب نہیں چھوڑا. تعظیم اپنے طریقے سے کی ہے، تعظیم اپنے طریقے. یار میں بڑے ہاتھ باندھ کے عاجزی سے کہتا ہوں ان کے مقابلے میں شریعت کھڑی تھی، تعظیم پھر بھی اپنے طریقے سے کی. ہم جو کر رہے ہیں یہاں تو مقابلے میں شریعت ہے ہی نہیں. ہم جس طریقے سے منا رہے ہیں اس میں تو شریعت مقابلے میں ہے ہی نہیں. جہاں مقابلے میں نہیں وہاں تو تڑپ رہا ہے، جہاں مقابلے میں تھی وہاں تو ہضم کر رہا ہے. ہمیں بھی تو بتا ہم کہاں جائیں، مجھے بتاؤ ذرا. اور تم سے نہیں ہو سکنا وہ کام جو صحابہ کیا کرتے تھے. حضور آئے ہجرت کے وقت مدینہ، کیسے استقبال کیا سرکار صحابہ نے؟ صحابہ نا آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے استقبال کیا. ہمیں یہی بتایا ہے صحابہ کھڑے تھے جلوس کی شکل میں، بچے نعرے لگاتے تھے، لڑکیاں نعتیں پڑھتی تھیں. ان لڑکیوں اور ان بچوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہو رہا تھا، وہ نہیں بتایا. سنن نسائی 4236 نمبر حدیث، سنن کبریٰ امام نسائی کی، اور صحیح مسلم میں بھی یہی روایت، سنن ابو داؤد میں بھی یہی روایت. روایت کیا ہے؟ فاستقبلہ السودان یزفنون. میں نے لفظ بڑے عجیب پڑھ دیے. صحابہ نے جو حبشہ کے آئے ہوئے تھے، کالے بھی تو تھے نا ایسے صحابہ جو حبشہ کے تھے اصل میں، وہ بھی یہاں تھے. صحابہ نے حضور کا استقبال کیا ناچ کر. کیسے؟ ناچ کر، رقص کر کے. یزفنون، ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے. مجھے بتانا ذرا یہ رقص اسلام میں تیرے نزدیک تو جائز نہیں ہے، وہ کیا کر رہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ جنگی پریکٹس تھی. کیسے مانو کہ جنگی پریکٹس تھی؟ کیونکہ ابو داؤد کے لفظ ہیں، سنن ابو داؤد میں، بلکہ اسی سنن نسائی میں لفظ ہیں یزفنون. وہ رقص کر رہے تھے، ویقولون، اور منہ سے کہتے جا رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ جاء محمد رجل صالح، جاء محمد رجل صالح، جاء محمد رجل صالح. ہمارے پاس سرکار آئے ہیں، بڑے ہی نیک ہستی ہیں، یہ بڑی نیک ہستی. یہ جنگی مشق ہے، یہ جنگی مشق ہے. اور سنن ابو داؤد کا لفظ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لائبت الحبشہ. یہ حبشہ کے صحابہ انہوں نے کھیل کیا فرحن خوشی سے. لقدوم ہی فرحن بذالک، حضور کے آنے کی خوشی میں ناچ کر، تلواریں ہاتھ میں پکڑ کر لہراتے ہوئے استقبال کیا ہے. تو جب صحابہ نے یہ استقبال کیا، کبھی تو بھی ایسے کر لے، کبھی کر لے. تو نہ ناچ، صرف تلوار پکڑ، نہ تلوار پکڑ، جھنڈا ہی پکڑ. تلوار نہ پکڑ، جھنڈا ہی پکڑ، اور دونوں ہاتھ میں جھنڈے پکڑ، پاؤں نہ اٹھا. خدا کی قسم صحابہ نے اس دن زمین پہ پاؤں اٹھا کے مارے تھے، اٹھا کے مارے تھے. تو نہ مار، تو ڈنڈے پکڑ، جھنڈے پکڑ اور جھنڈے لہرا. ایسے ہی لہرا جیسے وہ تلواریں لہرا رہے تھے. ہمیں پتا چلے تو وہی کرتا ہے جو صحابہ کرتے ہیں. تعظیم رسالت. صرف ہم جہاں کھڑے ہیں وہ نقطہ کیا ہے؟ صرف اتنا، اگر ہمارا کوئی عمل قرآن کی کسی آیت سے ٹکرائے، رسول کے کسی فرمان سے ٹکرائے، حرام ہے، ہم نے چھوڑا ہے. اب یہ اصول الگ ہے، میں بدل رہا ہوں. پہلے میں نے کچھ اور فارمولہ بتایا ہے، میں اس سے نیچے، کیونکہ میں ماڑا بندہ ہوں،
میں عاجز ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے علماء نے کہا قرآن کی کوئی آیت مقابلے میں آئے تعظیم ویسے نہ کرو جیسے آیت مقابلے میں آ جائے, تعظیم ویسے کرو جیسے شریعت اجازت دے. اب ہم اجازت کے مطابق تعظیم کریں گے, اجازت کے مطابق محبت کریں گے. تم نے ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ جو ہم کریں گے وہ شریعت کے مقابلے میں کہاں ہے. تم صرف اتنا بتا دو کہ جو ہم کریں گے وہ شریعت کے مقابلے میں کہاں ہے. میں وقت ہو چکا ہے, بات ختم کرنی ہے, کیا کروں یار. 12 ربیع الاول کا ہے, آخری جملے کہہ دیتا ہوں. صحابہ نے مسجد نبوی میں, سنن نسائی کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے آگے پوچھا ما اجلسکم, کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو ہم میں بھیج کر بڑا ہی احسان کیا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. فرمایا اچھا قسم کھاؤ, قسم کھاؤ اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اللہ کی قسم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں. سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے, سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اسی لیے بیٹھے تھے. کس لیے؟ کہ حضور آپ کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ اور میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دی کہ تم جھوٹے ہو, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہاری اس مجلس پہ عرش پہ خوشیاں کیا منائی گئی. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اللہ نے فرشتوں میں تم پر فخر کیا ہے, فخر کیا ہے. کیا تھا, کیا ہو رہا تھا یہاں؟ نماز پڑھ رہے تھے, یہ جہاد کر رہے تھے, یہ روزہ رکھ رہے تھے؟ نہیں, کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کیا بتایا؟ حضور آپ کو ہم میں بھیج کر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. آمد مصطفیٰ پہ اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ فخر کرتا ہے. مجھے بتا اس مجلس کو کیا نام دو گے؟ یہ صحابہ کی محفل, اس کو کیا نام دو گے؟ اگر اس کا نام محفل میلاد ہے, نام ہی رکھنا ہے نا, نام میں رکھ دوں اس کا نام میلاد کی محفل ہے, تو پھر مجھے بتاؤ جب اللہ نے کہا فخر کر رہا ہوں, کبھی صحابہ پھر یہ محفل چھوڑیں گے؟ پتہ چل جائے اس پہ اللہ فخر کرتا ہے, صحابہ پھر اس محفل کو کبھی نہ چھوڑتے اور کبھی نہیں چھوڑا. ہر زمانے میں محفل میلاد جاری رہی, ہر زمانے میں خوشیاں حضور کے آنے پہ منائی جاتی رہی, ہر صدی میں منائی جاتی رہی. جن کو نصیب نہیں ہوتا وہ اعتراض کرتے ہیں. سبل الہدی والرشاد کتاب علامہ صبحی صالح کی, ایک جملہ پوچھا کسی نے خواب میں سرکار دو عالم کو, یا رسول اللہ کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں کچھ نہیں مناتے, اعتراض کرتے ہیں, آقا آپ فرما دیں حق کیا ہے, آپ فرما دیں حق کیا ہے. سرکار کا ایک جملہ, من فرح بنا فرحنا بہی, جو ہماری وجہ سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اخیر پہ ایک اعلان سن لیں, ڈی سی او صاحب اور ڈی پی او صاحب کی طرف سے ہے, اور ہمیں پیر ظہور باصف صاحب کی معرفت یہ اعلان ملا ہے. ان کا یہ پیغام ہے, تمام مکتبہ فکر کے عالم دین صاحبان اپنی مساجد میں جمعہ کے خطبات میں لوگوں کو محبت و اخوت اور پیار کا پیغام دیں, اور مسجد میں, محفل میلاد میں, جلوس میں, محلہ گاؤں میں کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو متعلقہ تھانہ کو اطلاع کریں, خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے متعلقہ تھانے میں اطلاع دی جائے اور اس میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے, آپس میں پیار اور محبت کو قائم رکھا جائے. اللہ جل شانہ ہمیں ان کے بھی اس حکم کو بالکل اس کا پاس کرنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے. آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں, ملک پورا خطرے سے دوچار ہے, اور یہ اغوا کی وارداتیں یا افواہیں جو بھی چل رہا ہے بڑا نازک سا مسئلہ ہے. تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی کارروائی میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور معاملے کو متعلقہ تھانے تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.